ہر پنچایت سے آپ 15 لڑکوں کا لسٹ دے دو بینک کو، ان کو 2% پر سود ملے گا، 2% سود، 25 لاکھ سے شروع ان کا پروجیکٹ جتنا ہے 7 دن کے اندر اس کو ملتا۔ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کسی نے پروجیکٹ بنا دیا۔ مجھے کنسرننگ بینک مینیجر فون کرتے ہیں، سر آپ لوگوں کے یہ پروجیکٹ نہیں آئے، کیونکہ پروجیکٹ اس کو ڈی آئی سی میں دینا ہے۔ یہاں صرف نوکری کی ایک بیماری لگی ہے۔ یہ پہلا کیس ہے جس میں 2% سود لگتا ہے، اور ہر پنچایت سے 15 لڑکوں کو روزگار دینا ہے۔ آپ یہ ذرا ضرب دیجئے کہ 5000 J&K کی پنچایت ہے، 5000 کو 15 سے آپ ضرب دو، یہ کتنا ہمارا جنریشن ان کو روزگار ملتا، اور ان کو کتنا پیسہ دینا ہے، وہ بھی 7 دن کے اندر۔ یہ گورنمنٹ ہاؤس سے آرڈر تھا۔ حقدار کو حق ملنا چاہیے۔ ہمیں آنلی فار رفیع آباد 6,500 کروڑ ملا ہے، اس میں خود بھی کام کرنا ہوتا ہے، اور سوپور ڈویژن کو 15,500 کروڑ JJM میں ملا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے ڈسٹرکٹ پربھاری، ڈسٹرکٹ انچارج شری محمد مقبول وار صاحب ہمارے ساتھ ہے، پروگرام میں آج شامل ہو رہے ہیں۔ ان سے بات کریں گے، ہم لوگوں کے مسائل پر بات کریں گے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور پارٹی میں جو بدلاؤ آیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے جناب وار صاحب سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وار صاحب بھارتیہ جنتا پارٹی میں یہ بدلاؤ آیا کیوں؟ کیا جو پرانے سربراہ تھے وہ انہوں نے کام اچھی طرح سے کیا نہیں، یا کوئی اور بات ہے جو پردے کے پیچھے ہے جو آپ نے بتائی نہیں؟ تو اب ہم یہی جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ اصل میں یہ بدلاؤ جو بی جے پی میں آیا کیا؟ ہماری پارٹی میں بدلاؤ جو ہے، جس کو آپ نے بدلاؤ بتایا، اصل میں یہ بدلاؤ نہیں ہے۔ ہماری پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی میں ہر 3 سال بعد چینج ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے نیشنل لیول پر، اسٹیٹ لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، تب اس کو ایک چانس اور دیا جاتا ہے۔ نہیں تو ہمارا یہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ ہر 3 سال بعد پارٹی میں چینج ہوتا ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ سے لے کر بلاک تک آج چینج ہوا ہے۔ ہماری اسٹیٹ ٹیم بھی 70% چینج ہوئی ہے۔ کسی کو دوبارہ بنایا گیا۔ ہمارے 3 جنرل سیکرٹری ہیں اسٹیٹ کے، تینوں جو پہلے کام کر رہے تھے ان کو ہی دوبارہ بنایا گیا، اور ہمارے ڈسٹرکٹ لیول میں 3 ہی لوگ ہیں جن کو پھر دوبارہ ذمہ داری دی گئی۔ ایک بارہمولہ سے میں ہوں، دوسرا ہمارا کپوارہ سے محمد انور خان صاحب ہیں، وہ اس سے پہلے بھی وہاں پربھاری تھے، آج دوبارہ بنایا گیا۔ اور پلوامہ میں ہمارے الطاف ٹھاکر جی ہیں، وہ پہلے 3 سال بھی تھے، آج دوبارہ بنایا گیا۔ باقی 7 کو چینج کیا گیا۔ آخر وار صاحب
آپ یہ دعویٰ کریں کہ الیکشن میں آپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے والے ہیں اور اب کی بار 50 کے پار بی جے پی کی حکومت بنے گی، آپ کو 50 سیٹیں ملنے والی ہے، تو الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ بالکل نزدیک ہے، اور اس پروسیس کے ساتھ ساتھ آپ نے پارٹی میں بھی بدلاؤ لایا ہے، تو کیا اس کے اثرات آگے جا کر کے الیکشن میں مرتب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بدلاؤ کا الیکشن کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ الیکشن الگ ہے، بدلاؤ الگ ہے۔ یہ پارٹی کا سٹرکچر ہے، یہ پارٹی کا سسٹم ہے، یہ الیکشن کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ ہمیں الیکشن میں جو کرنا ہے وہ ہم نے 2 جنوری 2022 کو کیا ہے۔ 2022 میں 2 جنوری سے 5 جنوری تک اس پر منتھن ہوا۔ 2005 شام کو یعنی 5 جنوری 2022 میں 3 دن یہ چلا، 2 3 4 5 شام کو 4 دن یہ چلا۔ 2 دن دلی میں چلا، 2 دن جموں میں چلا، 2 دن سری نگر میں چلا۔ جو آنے والے الیکشن کا سسٹم ہے وہ بنا ہوا ہے۔ پارٹی کے جو مینجمنٹ باڈی ہوتی ہے، سینئرز جو ہوتے ہیں، ہمارے اسٹیٹ لیول کے ہمارے اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں رویندر رینا جی، ہمارے سینٹر سے ہوتے ہیں ہمارے آرگنائزیشن سیکرٹری، آرگنائزیشن جنرل سیکرٹری اشوک کول جی ہیں، اور کچھ لوگ اس میں 1-2 اور بھی ہیں۔ یہ 4 لوگ پہلے فائنل کرتے ہیں، پھر ہم جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں، 10-12 لوگوں کو۔ ہماری 15 لوگوں کی کور کمیٹی ہے کشمیر وادی میں، جس میں یہاں سے ہم 12 ہیں، 2 اسٹیٹ سے ہیں، 2 سینٹر سے ہیں، تو 14-15 لوگوں پر یہی 15 لوگ پہلے ان 4-5 لوگوں نے کیا ہوتا ہے، پھر ہم کشمیر والوں کو جو 10-12 لوگ ہم ہیں، پھر ان کو یہ سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ کیسے کریں۔ وار صاحب، اگر دیکھا جائے جیسے آپ دعویٰ کے چکے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس الیکشن میں آپ کی بار 50 سے زائد سیٹیں لینے والی ہے، تو دیکھنے میں آیا کہ کپواڑہ کی 2 جو سیٹیں بی ڈی سی کی جس پر الیکشن ہوا تھا، اور آپ بی جے پی کی طرف سے بھی وہاں 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے اور دونوں نے الیکشن میں جیت حاصل نہیں کی، تو کیا انڈیکیشن ہے، تو کیا مطلب پیشن گوئی ہے بی جے پی کے لیے؟ کیا یہ ہے، لے سکتے ہیں آپ اس کو ایز انڈیکیشن آنے والے الیکشن کی؟ مانی صاحب، ہماری 2 سیٹوں پر یہاں ڈی ڈی سی الیکشن تھا، ایک حجن میں تھی ایک سیٹ، اور ایک درگملا کوپوالا میں تھا۔ جو لاسٹ ریکارڈ ہمارا رہا ہے اس سے دگنا ووٹ ہم نے دونوں جگہ سے حاصل کیا۔ ہماری پارٹی کا جو سسٹم اچھا بنا ہے یہ 2-4 سال سے ہی بنا ہے، اس سال زیادہ اچھا بنا۔ 2022 ہمارے لیے بہت اچھا رہا۔ وہ چھوٹے الیکشن تھے، اس پر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ دھیان کیوں نہیں دیا گیا؟ اس میں پرابلم ہماری یہ رہی کہ کینڈیڈیٹ جو تھے، جو اس وقت ہم نے ایمرجنسی میں کینڈیڈیٹ دیے تھے، الیکشن کمشنر آف انڈیا نے بولا کہ وہی کینڈیڈیٹ آج ہونے چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ دونوں سیٹیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، کیونکہ جس وقت وہ الیکشن ہوا ہمارے پاس اتنا وستار نہیں تھا۔
آج ہمارے پاس اللہ کے فضل کرم اور عنایت سے لاکھوں لوگوں کی لسٹ لگی ہے. آج ہماری یہ پرابلم نہیں ہے. آج ہمیں کل دھیان دیا جاتا ہے 2 الیکشن پر. یہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے الیکشن ہوتے ہیں, ایم پی اینڈ اسمبلی. ہم جو 50 پار کہہ رہے ہیں وہ ہم اسمبلی کا کہتے ہیں. 2024 میں ایم پی الیکشن ہونے والے ہیں. میں آپ کو آشواسن دیتا ہوں کہ بارہمولہ سے ہمارا ایم پی ہوگا. اچھا 2024 میں. وار صاحب ٹھیک ہے, آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے, مانتے ہیں جب آگے کیا ہوگا تو آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ بارہمولہ میں ہمارا ایم ایل اے ہوگا. چلیے ٹھیک ہے, ہوگا. مگر اگر بات کریں ان 2 بی ڈی سی سیٹوں کی, اسٹیٹ انچارج مسٹر سنیل شرما بھی آئے تھے, کشمیر آئے تھے الیکشن, کشمیر انچارج ہم. ہاں الیکشن کمپین چلانے آئے تھے وہ, اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا ان دونوں سیٹوں پر جیت ہماری ہوگی, مگر جیت ہوئی نہیں. الیکشن میں کس کی جیت ہے کس کی ہار ہے میں نے پہلے ہی عرض کیا. یہ ہمارے پاس چھوٹے الیکشن ہوتے ہیں. بلاک کا الیکشن ہو, سرپنچ کا ہو, بی ڈی سی کا ہو, ڈی ڈی سی کا ہو, اس میں وہ پرابلم آئی چیف الیکشن کمشنر سے کہ نئے کینڈیڈیٹ ہم دے نہیں سکے اور پرانے کینڈیڈیٹوں پر جو ہوا تھا سو ہوا. لیکن جو ہم بات اسمبلی کی کرتے ہیں, اسمبلی میں نارتھ زون سے ہماری 16 سیٹیں. 16 سیٹوں میں ہم آپ کو 10 سیٹیں نکال کے دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم و عنایت سے, جن پر ہماری بہت پکڑ مضبوط ہے. مضبوط پکڑ ہے. یہاں سے ہماری 4 سیٹیں ہیں, ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے, کپوارہ سے ہماری 4 سیٹیں ہیں اور بانڈی پور سے 2 سیٹیں ہیں. جیسا کہ ایگزٹ پول نے آج تک 2 بار دکھایا کہ بارہمولہ سے 2 سیٹیں, کپوارہ سے 3, بانڈی پورہ سے 1, یہ بنتی ہے 6. لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم 10 نکالیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور عنایت سے. روز بروز پارٹی بڑھ رہی ہے. ہماری کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, چاہے فار فلنگ کتنا بھی ہے, کرنا, کیرن, مچل, جو فار فلنگ ہے, پھر آپ تلیل, گریز پہنچے, جو بھی فار فلنگ ایریا ہے وہاں پر ہمارے کمانڈرز بیٹھے ہیں, ہمارے لوگ بیٹھے ہیں. وار صاحب لوگوں کا ماننا ہے کہ بی جے پی کا الائنس ہے الیکشن میں, اپنی پارٹی بھی ہے اور پیپلز کانفرنس بھی ہے اور بی جے پی کا الائنس ہے ان کے ساتھ, اور بھی ہوگا, دائیں بائیں بھی اور بھی ہوگا الائنس. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں, بی جے پی اپنے دم سے 90 کی 90 سیٹوں پر الیکشن لڑے گا. الیکشن میں ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم مان کے چلتے ہیں سہیوگی دل ہو سکتے ہیں وہ, لیکن تب جب وہ کچھ کر کے آئیں گے. اگر ہمیں ان کی ضرورت پڑی, خدا نہ کرے ہماری سوچ کے مطابق ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن اگر حالات نے کچھ ایسا کیا ان کی ضرورت ہوگی, تب ان کے پاس جو کچھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. اچھا, کیا وار صاحب جہاں اپنی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہاں آپ کا بھی کینڈیڈیٹ الیکشن لڑے گا؟ بالکل بالکل. 90 کی 90 سیٹوں پر بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے دم خم سے الیکشن لڑے گا. جی جی جی, چلیے ٹھیک ہے, کسی کے سہیوگ کی ضرورت نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے وار صاحب, لوگوں کا جیسے آپ دعویٰ کریں 90 سیٹوں پر ہم الیکشن لڑنے والے ہیں, کم سے کم 16 سیٹیں آپ کشمیر میں لینے والے ہیں اور باقی جموں کی بات کر رہے ہیں, اب ٹھیک ہے مانتے ہیں, مگر لوگوں میں ایک ناراضگی ہے. لوگوں کے دل ایسے دکھتے ہیں کہ وہ رنجیدہ ہے, لوگوں کے دل میں ایک دکھ ہے, وہ بی جے پی سے ناراض کیوں ہے؟ وہ آپ پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ بی جے پی کے نیتا عوام کے مسائل, عوام کی مشکلات, عوامی معاملات حل نہیں کر پاتے ہیں اور عوام کا ساتھ بھی نہیں دے دیتے ہیں. اس کی مثالیں ہیں.
ہے اس کی مثالیں ہیں. لوگوں کی جو ناراضگی ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو امن اور قانون کی جو مشینری ہے بیوروکریٹ اس کا مس یوز کر رہے ہیں. جس غریب کی بات ہی رہ جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی ہے، بیوروکریٹوں کی بات چلتی ہے، غریب کی آواز دب جاتی ہے اور غریبوں کو طرح طریقوں سے پریشان کیے جا رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ گورنر راج میں ایسا ہمیشہ ہوتا ہے. جب گورنر راج آتا ہے یہ بیوروکریٹوں کی حکومت بنتی ہے، یہ ہم مانتے ہیں. لیکن غریب کی آواز کو آگے چلانا، ہم لوگوں نے یہاں جو یہ آفس کھولا ہے، اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اتنے اس کے خرچات ہیں، یہ تو ان کے لیے ہی تھا. جس غریب کی کوئی پریشانی ہے وہ ہمارے آفس میں آئے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا کام ہے اس کا سمادھان نکالنا. ہم پر انگلیاں عوام نہیں اٹھاتا ہے، ہم پر انگلیاں جو اٹھاتے ہیں وہ اٹھانے والے ہیں ہماری اپوزیشن، این سی، کانگریس، پی ڈی پی وغیرہ. عوام کو اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہے. عوام کو کس کی سرکار بنے، عوام اس کے ساتھ. اگر عوام ہم سے ناراض ہوتا تب یہاں 1,70,000 ڈگری کالج بارہمولہ میں امت شاہ کے ریلے میں نہیں ہوتا. 70,000 کی سنکھیا اندر تھی. 60,000 کرسیاں ہم نے منگائی تھی دلی سے، ہریانہ سے، پنجاب سے، اور 10,000 لوگ کھڑے رہے دائیں بائیں. 1,00,000 لوگ ہمارا، کیونکہ 1 گیٹ مشنری نے چیکنگ گیٹ ایک ہی بنایا تھا، جس کے کارن سے 1,00,000 لوگ ہمارا سڑک پر رہا، سڑک سے باہر گیا. اگر عوام ہم سے ناراض ہوتا، ہم نے تو جبریہ نہیں لایا، ہم نے تو دعوت کی، تب کہ وہ لوگ آئے. جب عوام کی بات ہم کرتے ہیں، اگر عوام ہم سے ناراض ہوتا، بھارتیہ جنتا پارٹی کے نام پر، امت شاہ جی کے نام پر 1,70,000 لوگ یہاں بارہمولہ میں آئے 5 اکتوبر 2022 کو. عوام ناراض نہیں ہے، ناراض ہمارے سے ہے این سی، کانگریس، پی ڈی پی، کیونکہ ان کے عادات جو تھے، جو انہوں نے اس غریب عوام کے ساتھ کیا ہے، وہ ناراض ہے. وہ لوگ، عوام ہم سے ناراض نہیں. عوام کو اگر ہماری کہیں ضرورت ہے، ہم 24 گھنٹہ عوام کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے لیڈرز بیٹھے ہیں. اگر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یہاں نہیں ہے، پربھاری یہاں ہے، میں نہیں ہوگا، جنرل سیکرٹری ہوگا، کوئی نہ کوئی 24 گھنٹہ یہ آفس چلتا ہے. 24 گھنٹہ اس پر تالا نہیں لگتا ہے، یعنی رات کو بھی تالا نہیں لگتا ہے. ہم نے یہاں پر سیکورٹی نہیں لگائی ہے، ڈیوٹی اس لیے کیونکہ ہمارے آنے والے ورکر کو، ووٹر کو کوئی چیکنگ تکلیف نہ ہو. عوام اس وقت اگر پریشان ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بجلی فیس اس وقت ہے، بجلی فیس جو ہے کشمیر کا 1990 سے لے کر آج تک 98,000 کروڑ بجلی فیس بقایت ہے. 98,000 کروڑ. اور جموں کا 44,000 کروڑ. جموں ریجن، جس میں پنجاب ویلی بھی ہے، یعنی پیر پنچال، رجوری پنچ، اور وہاں سے ڈوڈا، کشتواڑ، بدروا، اس کو چناب ویلی بولتے ہیں. تینوں ویلیوں کو ملا کے 44,000 کروڑ وہاں ہے. جب وہاں ریبیک کا سسٹم چلا، یعنی پیمنٹ کا سسٹم چلا، تو ایک مہینے میں 22 کروڑ آیا بجلی فیس وہاں ریکور. اور گوئی ڈرائیو یہاں چلتا ہے، یہاں پر ابھی تک صرف 3 کروڑ آیا. 98,000 کروڑ میں 3 کروڑ ٹوٹل آیا ہے. اور اس کو پردھان منتری جی نے ریلیکس دیا کہ جو بھی 90 سے آپ کے اوپر ٹیکس لگا ہے، انٹرسٹ لگا ہے، وہ چھوٹ ہے. یعنی پرسوں میرے پاس ایک آیا تو اس کا 1,10,000 تھا، تو اس کی پیمنٹ ہم نے این او سی اس کو 60,000 میں دلایا. دیٹ مینس 50,000 اس کا ریلیکس ہو گیا. وہ کیسے ہوا؟ 50,000 اس میں سود بنا تھا 90 سے لے کر آج تک. جو سود ہے وہ پردھان منتری نے سرے سے ہی کاٹ دیا، اعلان ہوا ہے. اور اس کے بعد 12 قسطوں میں یہ دینا تھا، یعنی جو باقی رقم آپ کا سود کاٹ کے رہا
वो 12 किस्तों में आप दो। 12 किस्तों में 3 किस्त चले गए, 3 महीने चले गए इस स्कीम को, अभी 9 महीने बकाया थे। अब जब बिजली वाले उसका तार काटते हैं तो आवाम बोलता है बीजेपी ने करवाया। अरे भाई 90 से आज तक आपने फीस ही नहीं भरा है। चीफ इंजीनियर का तनख्वाह बंद है, चीफ इंजीनियर कश्मीर मेंटेनेंस का तनख्वाह बंद है, वहां से लेकर जो यहाँ कैजुअल लेबर है उसका तनख्वाह बंद है। यानी उनको पावर कमिश्नर ने हिदायत दी कि अगर आप लोगों ने बिजली फीस वसूल नहीं किया, इतनी सहूलियातें देने के बाद 2 सहूलियात, नंबर 1 सिरे से सूद माफ, नंबर 2 इसको आप 9 किस्तों में दे दो। आज के डेट में, पुराने डेट में 12 किस्तों में देना था। ना ये किस्त देते हैं ना ये फीस देते हैं, परेशानी ये बन गई। आप चलिए राशन में, 3 साल से हम राशन, हमारा प्रधानमंत्री 2020 से फ्री राशन दे रहा है। फ्री राशन जम्मू कश्मीर को 66,000 करोड़, 66,000 करोड़ का घाटा होता है स्टेट को 1 साल के लिए। 1 साल का राशन जो बीपीएल एपीएल वगैरह को दिया जाता है वो 3 साल में 1 साल का 66,000 करोड़ है। 2 यानी ये रिलैक्स। तीसरा पॉइंट है हर घर को गोल्डन कार्ड, हर फर्द को गोल्डन कार्ड देना एसेंशियल बन गया। अगर आपके घर पर भी आए होंगे, आशा बहन अलग आती है, सोशल वेलफेयर अलग, हेल्थ वाले अलग, क्या आप ये गोल्डन कार्ड को और फ्री में बनाना है। ये इसकी सहूलियत के लिए है। अगर कल कुछ खुदा ने खासा हो गया तो इसको 5 लाख का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख होता है। अब नाराज कहां है? नाराज है कि यहां पर कमियां हैं। हर ब्लॉक में एक ब्लॉक बनता है 20 पंचायत पर। 20 पंचायत में कम से कम वहां पर मिनिमम 5, 6, 7 जेई होने चाहिए थे। हर ब्लॉक में 1 जेई है। इस कारण से हमारा जो फंड है ये लेपस होता है। जो अरबों खरबों में हमारे पास आरडीडी में फंड्स आते हैं वो लेप्स होते हैं, क्योंकि जेईज की शॉर्टेज है। जेई हमने 1400 फार्म भरे हैं, 1400। जो ही उनका हमें ऑर्डर देना था तो वो एसआई का कांड हो गया। एसआई का कांड अभी सालों नहीं हुआ, जो ही वो सालों हो जाएगा 1400 जेई की भर्ती हो जाएगी, 1400 वीएलडब्ल्यू की भर्ती हो जाएगी और 40 वीडियो नए बने हैं। इन्हीं दिनों में और 60 बनने वाले हैं, ताकि एक वीडियो को 1 ब्लॉक चाहिए, जबकि इस वक्त उसके पास कम से कम 3 है। एक किसी के पास नहीं है, 2-3 शॉर्टेज ऑफ वीडियोज है, शॉर्टेज ऑफ जेईज है, शॉर्टेज ऑफ वीएलडब्ल्यूज हैं। इसी तरह हर प्रकार में आप जाइए, हर सिस्टम में, हर डिपार्टमेंट में शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय है। ये यहां नहीं है, ये आप पुलिस में जाइए वहां भी शॉर्टेज है। और इसका कारण क्या है? जो कारण गया कि हमने करप्शन फ्री किया, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया ने का। यही वजह है कि लिस्टों में टाइम लगता है। आज के डेट में आपके बगल में परसों यहां आर्मी की भर्ती हुई, 1200 लोग उसमें लेने थे। जरा कोई एक कहीं से 1200 लड़के उसमें हो गए, जरा कोई एक साबित करके दे कि मेरा 1 पैसा कहीं खर्चा हुआ। जहां पुलिस की भर्ती हमें करनी है, इसके बाद 10,000 कांस्टेबल की भर्ती करनी है, 10,000 हमें लेडीज की भर्ती करनी है। दैट मीन्स 5,000 लेडी यहां आएगा, 5,000 ये जेंट्स आएगा। उसके बाद 20,000 हमारा सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी, ये सारे होम डिपार्टमेंट के 7 डिपार्टमेंट है, उसमें 20,000 करने हैं। 30,000 तो इसी जनवरी के महीने में, इनके लास्ट डेट फॉर्म जो है 30 दिसंबर है। कौन सा दिन ऐसा है जब नौकरियां नहीं निकलती हैं? अब नौकरियों को छोड़कर आप चलिए, 4th बैक टू विलेज हुआ। हर पंचायत को डीसी ऑफिस से, चीफ सेक्रेटरी से, गवर्नर हाउस से 3 प्रकार से हिदायत थी कि हर पंचायत से आप 15 लड़कों का लिस्ट दे दो बैंक को। उनको 2% पर सूद मिलेगा, 2% सूद, 25 लाख से शुरू उनका प्रोजेक्ट जितना है
7 दिन के अंदर उसको मिलता। अभी तक मैंने नहीं देखा किसी ने प्रोजेक्ट बना दिया। मुझे कंसर्निंग बैंक मैनेजर फोन करते हैं, सर आप लोगों के ये प्रोजेक्ट नहीं आए, क्योंकि प्रोजेक्ट उसको DIC में देना है। यहां सिर्फ नौकरी की एक बीमारी लगी है। ये पहला केस है जिसमें 2% सूद लगता है और हर पंचायत से 15 लड़कों को रोजगार देना है। आप ये जरा जरब दीजिए कि 5000 J&K की पंचायत है, 5000 को 15 से आप जरब दो, ये कितना हमारा जनरेशन इनको रोजगार मिलता और इनको कितना पैसा देना है, वो भी 7 दिन के अंदर। ये गवर्नमेंट हाउस से आर्डर था, जहां खुद का रोजगार कमाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहां सिर्फ चाहिए नौकरियां। PG वाला बोलता है मुझे SPO भर्ती करो। मेरे पास लड़के आते हैं PG ग्रेजुएट्स, MA ग्रेजुएट्स, मुझे SPO भर्ती करो। मैं उनको बोलता हूं भैया आपका ये स्कीम है, इस स्कीम में आप 10 लोगों को रोजगार दोगे। कोई भी स्कीम आप बनाओ, कोई एक बनाओ। कहीं दिक्कत आती है, मैं यहां बैठा हूं, DIC में है, बैंक में है, यही 2 जगह है, खादी विलेज में है। उनके साथ हफ्ते में 2 बार मैं मीटिंग करता हूं, कम से कम 1 बार हफ्ते में। उनका DIC का जनरल मैनेजर, खादी विलेज का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इन 2 से हफ्ते में 1 बार मेरी मीटिंग होती है कि आप लड़के भेजो, हम इनको लोन दे देंगे। करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा वार साहब, यहाँ यही बात करेंगे हम जो बिजली का आपने बोला है कि इतना पैसा रुपया लोगों के पास बाकी पड़ा है, और फूड की भी बात आपने की है। तो सरकार ने इतना फ्री राशनस दिया है और इतना करोड़ रुपए सरकार बर्दाश्त कर रही है, ठीक है। और भी आपने बैक टू विलेज की बात की है, तो अच्छी बात है। तो एक लोगों का कहना है कि जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लोगों से जो रोस्टर का वादा किया है पावर सप्लाई देने का, वो पूरा नहीं हो रहा है। जहां डिपार्टमेंट 8 घंटा या 12 घंटा बिजली देने का वादा कर रहे हैं, वहां 2 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि लोगों के पास इतना बिजली का फीस बकाया है। अगर लोग के पास इतना बिजली फीस बकाया है तो डिपार्टमेंट के पास भी इतना पावर पड़ा बैलेंस है लोगों का। जब किसी का ये 1 किलोवाट एग्रीमेंट कर रहे हैं बिजली का, वो 24 घंटा उसको 1 किलोवाट दे रहे हैं, तो देने में तो वो 250 वाट भी नहीं देते हैं, 250 वाट भी नहीं देते हैं, तो बाकी बिजली गई कहाँ? एक चीज ये है, चाहे कितने से कितना बड़ा अफसर वो हो, जो हमारे अवाम के साथ नाइंसाफी करता है, चाहे वो कितना से कितना बड़ा अफसर है, उसको जेल भेजना मेरा काम है। चलिए वार साहब, प्रॉपर्टी को सीज करना मेरा काम है। हकदार को हक मिलना चाहिए। यहां भी NI वाले हैं, यहां भी CBI वाले हैं, हमारे बारामूला में अच्छे अफसर यहां बैठे हैं, बड़े ओहदेदार यहां बैठे हैं। अब आम जनता को पता नहीं है कहां है वो। तो हमारा काम है, आप ठोस सबूत दे दो हमें, हम उनको इंसाफ, क्या गरीब का इंसाफ दिलाना, जालिम को जेल भेजना, ये हमारा काम है। बिल्कुल, इस बात का शुक्रिया है आपका वार साहब। आपको बड़ी हमदर्दी है लोगों के साथ, ये बड़ी अच्छी बात है। हम तहे दिल से इसका आपको लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। मगर बात करेंगे हम नशा मुक्त भारत की बात करेंगे। अब रोजगार की बात के हवाले से बात करेंगे, डेवलपमेंट के हवाले। तो आपने बात की है डेवलपमेंट के हवाले से, इतना ये हुआ। अब रोजगार के जो वसाइल है, जैसे कि हमने कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है आपको, ये तो आपका नारा था। तो रोजगार के वसाइल से हम बात करेंगे। नौजवान, जैसे अभी आप कह रहे थे कि सब लोग ये चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिले, हमको सरकार की कुर्सी दे दीजिए, हम सरकार के नौकर बनना चाहेंगे। अगर ऐसे ही वो नौकर बनेंगे कि जैसे कि पहले ये अपना वो हलफ ले लेते हैं
کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کے نوکر ہیں، پھر کرسی پر بیٹھ کے آنکھیں بدل دیتے ہیں کہ لوگوں کو، پھر لوگوں کو سمجھتے ہیں بھیڑ بکرے ہیں. تو اگر ایسی نوکریاں ان کو دیں گے آپ تو ٹھیک ہے. تو کیا ہے روزگار کے وسائل کس طرح سے ہوئے ہیں پیدا ابھی تک؟ تو لوگ یہ نہیں مانتے ہیں کہ کوئی وسیلہ ہے روزگار کا یہاں. روزگار کے وسائل پیدا ہوئے ہیں، آگے بھی اور ہو جائیں گے. جیسے کہ ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا یہاں پر 8,500 کروڑ سری نگر اوڑی تک 4 لین ہوا، اس کا کام بھی شروع ہوا ہے. واحد صرف بیکن کا سنگراما دیا گیا ہے فلائی اوور بنانے کے لیے. اس میں جو لوگ کام کریں گے، لیبر یہاں کا ہو، مستری یہاں کا ہونا چاہیے، انجینئرز 50% یہاں کے ہونے چاہیے. اور لوگوں کو اس زمین کا پیسہ بھی مل بھی رہا ہے، کسی نے لیا کسی کو لے رہا ہے. اس میں پانی چاہیے، ٹینکرز یہاں کے ہوں گے، ٹریکٹرز یہاں کے ہوتے ہیں، ریت باجرہ یہاں کا ہوتا ہے. روزگار کے وسائل ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جی ایم سی چل رہا ہے، بن بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے. وہاں پر جی ایم سی بارہمولہ کو جب شروع کیا تب 100 ڈاکٹر MBBS کرنا تھا، آج کے ڈیٹ میں 500 ہو رہا ہے. نوکریاں وہاں سے ہی پیدا ہو رہی ہیں. وہاں سے جب سے یہ بنا ہے، ستپال ملک جی ان دنوں گورنر تھے، وہ یہاں آئے تھے، ہم بھی ساتھ تھے، تب انہوں نے اس کا اناگوریشن کیا تھا. تب سے لے کر آج تک مجھے لگتا ہے کہ 500 سے زائد وہاں نوکریاں پیدا ہو گئی. اور بھی یہاں وسائل پیدا ہونے ہیں. اور بھی یہاں جل جیون مشن بارہمولہ کا 16,000 کروڑ ہے، جس وقت اس وقت انہی دنوں میں ٹھیکیدار ٹینڈر ڈال رہے ہیں اور کچھ ٹھیکیداروں کو کام ملا ہے. اور کوئی بھی ہمارا ایک جگہ 21 گھر ہیں، کیونکہ ہم بارہمولہ کے ساتھ نہیں ہیں. ہمارا تو سوپور ڈویژن ہے، سوپور ڈسٹرکٹ ہے. ہمیں آنلی فار رفیع آباد 6,500 کروڑ ملا ہے. اس میں خود بھی کام کرنا ہوتا ہے. اور سوپور ڈویژن کو 15,500 کروڑ JJM میں ملا ہے. اس میں لیبر چاہیے، انجینئر چاہیے، اور بھرتی چاہیے. کام کرنا ہے. ہر گھر میں جل، ہر گھر میں نل خود مچے گا. ڈیولپمنٹ کے اور سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں کا آدمی جو ہے، جو بھی ووٹر ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کو شکر گزار نریندر مودی کا ہونا چاہیے. جتنا نریندر مودی جی کو بارہمولہ کے ساتھ، یہ کشمیر کے ساتھ کیوں اتنا لگاؤ ہے، کارن یہ ہے کہ وہ 12 سال یہاں سنگٹھن منتری تھے. 12 سال ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، 90 سے 2002 تک. اس کے بعد وہ نیشنل سیکرٹری بنے. نیشنل سیکرٹری کے اور سے وہ ہمارے پرباری 6 سال رہے، یعنی 12 6 18 سال وہ یہاں کام انہوں نے کیا ہے. شاید نادر ہی کچھ گھر ہوں گے، یعنی جہاں جہاں پر ہمارا اس وقت کا سنگھ کا آدمی تھا، سنگھ سے جڑے ہوئے لوگ تھے، ان کے گھروں میں انہوں نے راتیں نکالی ہیں. وہی کارن ہے کہ یہاں پر زیادہ دھیان دے رہے ہیں ہمارے نریندر مودی جی. یہ جنوری کا مہینہ ہے. جنوری کے مہینے میں ہمارے امت شاہ جی پھر آ رہے ہیں کشمیر 2 دن کے لیے. ابھی یہ ان آفیشل ہے. اور فروری میں ہمارے نریندر مودی جی آئیں گے 2 دن کے لیے. مارچ میں JP نڈا جی آئیں گے. اپریل میں شیوراج سنگھ چوہان جی آئیں گے. مئی میں CM ہریانہ یوگی جی آئیں گے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی منتری یہاں آئیں گے، مجھے امید ہے جو میرے ساتھ بات ہوئی ہے سب لوگ بارہمولہ آئیں گے. اچھا، آخر میں آپ سے رخصت لیتے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے سر،
भारत सरकार की तरफ से जो स्कीमें लॉन्च हुई है आवाम के फायदे के लिए, उनमें कोई कमी नहीं है, उनमें कोई स्कीमें तो बहुत आ रही है, मगर यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक माहौल बना है, सिस्टम बना है, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। कोई स्कीम ही नहीं पहुंच पाती है लोगों तक। जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि ब्लॉक की स्कीम है, ब्लॉक की स्कीम है, 15 लोगों को दिया जाए तो 2% लोन, 2% पे लोन मिलेगा। ये पहली बार हुआ वो हाँ पहली बार हुआ है, मगर ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है, लोगों तक ये खबर नहीं आ जाती है। अगर आ जाती है तो उन्हीं लोगों को आ जाती है जो उनके रिश्तेदार होते हैं। वही जैसे ब्यूरोक्रेट का कोई रिश्तेदार होगा उसको फायदा मिल रहा है, पंच सरपंच का कोई रिश्तेदार होगा उसको फायदा मिल, डीडीसी बीडीसी का कोई रिश्तेदार होगा उनको फायदा मिल रहा है, मगर एक गरीब बेचारा जो इसी सोसाइटी में रहता है वहीं का वहीं रह जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं। उसका बच्चा है, आज पढ़ा लिखा है, पीजी किया है, ग्रेजुएट है, उसको वो बेचारा लगा है, रेडी चलाने लगा, फुटपाथ पे बैठा है। उस तक पहुंचने के लिए सरकार जो ये स्कीमें बना रही है, मगर बीजेपी का कोई रोल नहीं है लोगों को अवेयर करने का। जैसे कि ये अभी इंडस्ट्रीज की जो स्कीमें आ रही है, इंडस्ट्रीज लगाने का, उनका भी लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। उन्हीं को मिल रहा है जो जुड़े हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जो उनके रिश्तेदार हैं। और भी बहुत सारी स्कीमें लॉन्च हो रही है, बैंक से स्कीमें लॉन्च हो रही है, R&B से स्कीमें, PHE से स्कीमें हो रही है, मगर लोगों जो गरीब आदमी है यहाँ का उसको फायदा नहीं मिल रहा। अब जो बदलाव लोग चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, इस बदलाव के वो लिए उठे हैं और जनसंख्या जो जमा हो रही है, उनको बदलाव की उम्मीद है। एक उम्मीद लगाई बैठे हैं बीजेपी से कि कोई बदलाव आप देंगे। तो क्या आपका इसमें विचार है? 2023 में सबसे पहले हमारा 4 लेन जो बन रहा है श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर की हम बात कर रहे हैं, लोगों को जो बेखबर है लोग, आप सुनिए, हम वहां ही पहुंचेंगे। वो 2023 में कंप्लीट होगा। जो हमारा रेलवे है बारामूला से जम्मू, वो 23 में कंप्लीट होगा और आने वाले 2-3 महीनों में ही होगा, यानी मार्च अप्रैल में ही उस तक ये होगा। और उम्मीद हम करते हैं कि 23 में ही इलेक्शन भी होगा। ये 3 पॉइंट हो गई और ये तीनों पॉइंट बहुत बड़े हैं, जिससे हमारे आम नागरिक को फायदा होगा। जैसे कि इस वक्त का जो सफर हो रहा है, बारामूला से जम्मू आपको जाना है 1500 देना है। अगर यही रेलवे आएगा तो ये 100 में जम्मू पहुंचेगा। जो कुछ हो रहा है आवाम की भलाई के लिए हो रहा है। पर रही बात स्कीमों की, अवेयरनेस करना ये उन लोगों का काम है जो लोग सरकार में बैठे हैं। सरकार में इस वक्त सरपंच बैठा है, बीडीसी बैठा है, डीडीसी बैठा है। आप डीसी के पास, किसी के पास जाओ, वो बोलेगा भाई हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा जो कुछ था वो सरपंच और बीडीसी डीडीसी के पास है। म्युनिसिपैलिटी में जाओ, वो चेयरमैन के पास है। तो उनको कहा गया, मोदी जी की सरकार ने हमारा विजिटिंग अफसर होता था इस 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए विजिटिंग अफसर होता था। आज के डेट में ये पूरे 1 साल के लिए है और हर मंडे को, हफ्ते का, ये महीने का पहला मंडे जो आएगा, हर महीने का पहला मंडे जो आएगा उस दिन बैक टू विलेज है। पिछला मंडे जो गया उस दिन भी बैक टू विलेज था। हर जगह सरकार का हर अफसर उस विजिटिंग अफसर के सामने था। महीने का पहला मंडे जो होगा उस दिन बैक टू विलेज है। दैट मीन्स पहले साल के बाद होता था, अब महीने के बाद हो गया। कोई भी बड़ा काम है वो उसको लिखना है, उसको सामने बैठ के ठप्पा डालना है और डीसी ऑफिस में भेजना है। डीसी ऑफिस एक विजिटिंग अफसर के साथ डीसी ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी का लाइन ये कनेक्ट होता है तीनों। यानी यहां जो हमने लिखा, यहां जो हमने बोला, ये वहां चीफ सेक्रेटरी खुद सुन रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंस में। आज का जिम्मेदार वो लोग हैं
جو عوام کو خبردار نہیں کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے جب ہمارا ملازم نوکری لگنے کے لیے فارم بھرتا ہے اس وقت وہ لکھتا ہے میں ایک سفید پوش باپ کا بیٹا ہوں. جب وہ نوکری لگتا ہے تب وہ بنتا ہے امبانی کا بیٹا. اس کو وہ ایپلیکیشن یاد ہی نہیں رہتا ہے. صرف 1-2 تنخواہ لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتا ہے. وہ عوام کا خدمتگار نہیں سمجھتا ہے, عوام کا نوکر نہیں سمجھتا ہے. اب یہاں کی عوام بیدار ہے, ابھی سب تو نہیں ہے. کاش 100% ہوتا تب یہ بیوروکریسی نہیں چلتی. یہ میڈیا والا ہو, پولیٹیشین ہو, ان کے لیے کرسیاں کیوں سامنے ہوتی ہے, ان کے لیے انٹرنس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ خوش رہ گئے کہ یہ 2 لوگ, میڈیا کو اس لیے کرنا ہے یہ اچھالے مت, پولیٹیشین کو یہ ہے یہ ٹرانسفر مت کرائے. تو ان 2 لوگوں کے لیے کسی بھی وقت کوئی بھی گیٹ کھلا ہے. لیکن یہ ہونا چاہیے تھا عوام کے لیے, اس غریب عوام کے لیے ہونا چاہیے تھا جو گھر سے نکلا ہے, کسی حق ہمسائے سے اس نے کرایہ ادھار لیا ہے, پھر وہ بارہمولہ ڈی سی آفس آیا یا ایس پی آفس آیا, وہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا انصاف. تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اگر کچھ کمی پیشی رہی ہوگی انشاءاللہ نیا گورنمنٹ جو بنے گا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایسا ہی ہوگا جیسا میں کہہ رہا ہوں. چلیے وار صاحب آپ کا شکریہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے پروگرام میں آ کر ہمارے سوالوں کا وستار سے جواب دیا ہے, اور انشاءاللہ یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی, اور جو بھی لوگوں کے مسائل ہیں, معاملات ہیں, مشکلات ہیں, وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اور آپ کے وساطت سے یا آپ کے ذمہ داری سے لوگوں کے مسائل آپ تک پہنچا کر ان کا حل انشاءاللہ ضرور ضرور آپ سے مدد لے کر کے ان کا حل کروائیں گے.